الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو نسل آدم میں سے پیدا کیا ہے اولاد آدم میں سے پیدا کرنے کے بعد یہ بھی اس کی عنایت و مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور ماننے والا بنایا ہے جس پیغمبر نے جس نبی نے جس رسول نے جس راہبر نے جس ہادی نے جس مرشد نے اپنی امت کی خیرخواہی میں اپنی امت کی بہتری میں اپنی امت کی بھلائی میں اپنی امت کو صراط مستقیم پر چلانے میں اپنی امت کو سیدھے راستے پر لانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑی ہر وہ طریقہ جو امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے کارگر ہو سکتا تھا اور ہر وہ خیر جو امت کی بہتری کا باعث بن سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر اور بھلائی کے حوالے سے اپنی امتی کو مطلع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے معمولی بھی قصر اور کمی نہیں چھوڑی اللہ ذوالجلال جس نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک الملک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے اور یاد رکھیں کہ توحید کی 3 اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی کچھ صفات ہیں اور اللہ کے کچھ نام ہیں ان ناموں اور صفتوں میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کہ وہ مالک الملک اپنے بندوں سے اپنے اطاعت گزاروں سے اپنا حکم ماننے والوں سے اپنی بندگی کرنے والوں سے اپنی اطاعت کرنے والوں سے اور اپنی فرما برداری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے اور اللہ مالک الملک نے اپنی کتاب میں اس محبت اور پیار کا تذکرہ مختلف انداز اور پیرائے میں اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین
بے شک اللہ ذوالجلال بلا شبہ مالک الملک اپنے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، گناہ سے توبہ کرتے ہیں، شرک سے توبہ کرتے ہیں، بدعت سے توبہ کرتے ہیں، نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں، بغاوت سے توبہ کرتے ہیں، نبی کریم کی مخالفت سے توبہ کرتے ہیں، شراب، جھوٹ اور غیبت سے توبہ کرتے ہیں۔ ہر وہ نافرمانی جو اس کے دامن پر داغ لگی ہوئی تھی، دھبا بنی ہوئی تھی، اور وہ اس نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، گناہ کی زندگی سے پیچھے ہٹتا ہے، نافرمانی کے ایام کو ترک کرتا ہے، مالک کی محبت کو سینے میں بٹھا لیتا ہے، اور اللہ کا پیار اس کو گناہ چھوڑنے پہ مجبور کرتا ہے، اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، مالک کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ایک دوسری جماعت جن سے اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا جو پاک صاف رہتے ہیں، جو طاہر ہیں، جن کے جسم بھی پاک ہیں، جن کے دل بھی پاک ہیں، جو شرک کی پلیدگی سے بھی محفوظ ہے، جو بدعت کی گندگی سے بھی بچے ہوئے ہیں، جن کے جسم ظاہری نجاستوں سے بھی پاک ہیں، اور جن کے دل کی بیماریوں سے بھی مبرہ اور منزہ ہے، نفاق سے بھی پاک ہے، ریاکاری سے بھی پاک ہے، ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی طہارت رکھتے ہیں۔ اللہ ان پاک رہنے والے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا پیار لینا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں آنا ہے، رب ذوالجلال کے پیاروں کے زمرے میں داخل ہونا ہے، تو پھر مجھ کو اپنی زندگی کا رخ موڑنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، بغاوت سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، مخالفت کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہر وہ کام جو میرے اور میرے رب کے درمیان دوری کا باعث بنتا تھا، جس نے مجھے میرے رب سے کاٹ دیا تھا، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن چکا تھا، میں نے اس کام سے اپنے دامن کو بچا کے اپنے اللہ کا پیار لینا ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو مالک الملک میرے اور آپ سے اپنی محبت کے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یحب المحسنین، وہ جماعت اور وہ لوگ جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت محسنین کی بھی ہے، احسان کرنے والوں کی بھی ہے، نیکی کرنے والوں کی بھی ہے، عبادت کرنے والوں کی بھی ہے، اطاعت کرنے والوں کی بھی ہے۔ ہر وہ شخص جو محسن ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو مالک ذوالجلال کی طرف جھکنے والا ہے، جو اللہ کی طرف مائل ہے، ایسے لوگوں سے بھی اللہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پیاروں کی صف میں آنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کا پیار لینا چاہتے ہو، مالک الملک کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہو، اور محبت اور پیار کی فضا قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پیار لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے فاتبعونی، پھر اپنی منمانی چھوڑ کے، اپنی مرضی چھوڑ کے، گناہوں سے دامن کو بچا کے، اپنی اللہ اکبر کبیرہ، اپنی خواہش کی پیروی کو ترک کر کے تم مجھ محمد کی اطاعت کے نیچے آ جاؤ، میری پیروی کر لو، میری بات مان لو، میری حدیث پہ عمل کر لو، میری سنت کو اپنا لو، میرے طریقے پہ چل پڑو۔ تمہاری زندگی کا جب ایک ایک لمحہ جب میری سنت کے سانچے میں ڈل جائے گا، جب تم میری اطاعت سے اپنا دامن بھر لو گے، جب تمہارے 5 فٹ کے جسم پہ میری سنت کی چھاپ نظر آئے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مالک الملک یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت بھی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور مالک الملک کو، اللہ ذوالجلال کو چند نیکیوں سے، چند عبادات سے، چند چیزوں سے، چند مخلوقات سے اور چند بنائی ہوئی اپنی چیزوں سے انتہائی محبت۔ اللہ ویسے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن چند ایسے اعمال ہیں، چند ایسی نیکیاں ہیں، چند ایسی عبادتیں ہیں، چند ایسے نام ہیں، چند ایسی عادات ہیں، چند ایسی جگہ ہیں، جن جگہوں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ، جن عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
کہ وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے اور انتہائی زیادہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کے سامنے نبی کریم کی فرمودات کی روشنی میں چند ان اعمال کا ذکر کروں جن اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الاعمال الی اللہ تعالی، کہ یہ عمل، یہ نیکی، یہ عبادت اللہ مالک الملک کو انتہائی محبوب اور انتہائی پیاری لگتی ہے۔ جب نیکی بڑی پیاری ہوگی، جب عبادت سب سے پیاری ہوگی، جب عمل سب سے پیارا ہوگا، تو کیا عمل کرنے والے سے پیار نہیں ہوگا؟ یقیناً جو شخص وہ نیکی اپنا لے گا، جو وہ عمل کر لے گا، جس کے دامن میں وہ عمل موجود ہوگا، جو اس عبادت کو اختیار کر لے گا، یقیناً وہ عبادت کرنے والا بھی رب ذوالجلال کو اتنا ہی زیادہ پیارا لگے گا۔ تو اس جذبے کے تحت کہ مجھے اور آپ کو میرے رب کا اور آپ کے رب کا پیار مل جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور جس کو رب کا پیار مل جائے، رب اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا، رب اپنے پیاروں کو ضائع۔ اب میں تو اپنے محبوب کو تکلیف دینے کو تیار ہوں، انسان اپنے محبوب کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کو، اب ماں اپنے محبوب بیٹے کو تکلیف دیتی ہے، اور جس رب کے دل میں ماں کی بنسبت 99 درجے زیادہ محبت موجود ہو تو کیا وہ اپنے بندوں کو تکلیف دے گا؟ تو آئیے اپنے رب کا انتہائی زیادہ پیار لینے کے لیے، رب ذوالجلال کا انتہائی آخری درجے کی محبت پانے کے لیے میں اور آپ ان نیکیوں کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے آپ پر ان کو نافذ کریں اور اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیار مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، احب الادیان الی اللہ تعالی، دینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پیارا دین اگر رب ذوالجلال کے ہاں کوئی دین ہے، الحنیفیۃ السمحہ، یہ وہ دین ہے جو یک طرفہ ہے، جو ایک اللہ کی طرف مائل ہے، جس میں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، جس میں ایک اللہ کی الوہیت کا دعویٰ ہے، جس کے ماننے والے اس اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ دین جس کے ماننے والے، وہ دین جس کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور جس کی دعوت کا مرکز اور اساس یہ ہے کہ اس دین کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ وہ دین صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوقات کی بندگی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب کی عبادتوں سے دامن کو بچانے کا درس دیتا ہے، اور صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے۔ جو آدمی اس دین پہ قائم ہے وہ دین اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ اور مسلمانوں، میرے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ جو دین مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جس میں خالص ایک اللہ کی بندگی کی دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاذ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تیرا واسطہ اہل کتاب سے پڑھنے والا ہے، وہ تورات کے ماننے والے ہیں یا انجیل کے ماننے والے ہیں، اہل کتاب لوگ ہیں، آسمانی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، سب سے پہلا پیغام جو تو نے مدینہ کی اس بستی سے لے کے یمن کے لوگوں کو پہنچانا ہے اور یمن کی بستی تک منتقل کرنا ہے، وہ یہ پیغام ہے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ تو جس قدر یہ مذہب اسلام صرف ایک رب کی بندگی کے اوپر قائم ہے اور اپنے ماننے والوں کو صرف ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، دنیا میں کسی اور مذہب کے اندر یہ خوبی موجود نہیں۔ اور اس دین کی جو اللہ کو محبوب دین ہے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو فطری تقاضے ہیں انسان کے، اس کے مطابق یہ دین اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وہ نکاح کے مسائل ہوں، معیشت کا مسئلہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، خاندانی مسائل ہوں، ازدواجی زندگی ہو،
میاں بیوی کا مسئلہ ہو، اولاد باپ کے مسائل ہوں، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو، وراثت کے مسائل ہوں، ماں باپ کی عظمت اور عزت کا مسئلہ ہو، انسانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی جو خوبیاں اس دین کے اندر موجود ہیں وہ کسی اور دین کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دینوں میں سے اللہ ذوالجلال کو اگر کوئی دین انتہائی محبوب ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کے اندر صرف ایک اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، جو یک طرفہ ہے، جس میں کوئی دوسرا موقع موجود نہیں ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی اپنی اپنی قوم کو یہی درس دے گا، یہی درس دیتا گیا، اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ لوگ جن ذاتوں کو پوجتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، جن کو کرنے والا سمجھتے ہیں، جن کی طرف ان کے دل مائل ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچانا ہے اور صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور یہی اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول بھی اگر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ رسول یہی پیغام لے کے آیا کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ تم نے مجھ ایک رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی محبوب اعمال میں سے ایک عمل نبی کریم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ، اعمال میں سے، عبادات میں سے، نیکیوں میں سے جو نیکیاں اللہ کو انتہائی محبوب اور پیاری لگتی ہیں، ان میں سے ایک نیکی الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ اگر میں نے اپنے پالنے والے کا انتہائی زیادہ پیار لینا ہے، میں نے اپنے بنانے والے کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے وجود دینے والے کا سب سے زیادہ پیار حاصل کرنا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ انتہا درجے کی محبت کو پانا ہے، اس محبت کو پانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، جب اس کی کبریائی کا اعلان ہو، جب اللہ اکبر کا آوازہ تیرے کان میں گونج پڑے، جب حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کان سے ٹکرا جائے، پھر اپنی دکان کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کچھ کو حقیر جان لے، چھوٹا جان لے، اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے جب تو اس کے سامنے جھکنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کی بندگی کے لیے اور اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ کرے گا تو تجھے رب ذوالجلال کا سب سے زیادہ پیار نصیب ہو جائے گا۔ الصلاۃ لوقتها، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا، یہ ان اعمال میں سے ایک ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب رسول کریم فرمائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی۔ اللہ کے نبی جب فرمائے اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے نبی قرآن کی آیت نہیں پڑھے بلکہ اپنے الفاظ میں اللہ کی اس بات کو تعبیر کریں، اپنے الفاظ میں اللہ کی اس بات کو بیان کریں، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولی، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جو مومن متقی بندے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جو مومن متقی بندے کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، ہر مومن متقی بندے کے ساتھ دشمنی رکھنے والے بندے کے ساتھ میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں، میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص تیری نیکی پہ، تیری عبادت پہ، تیری اونچی شلوار پہ، تیری پہلی صف پہ، نماز کی طرف دعوت دینے پہ، نماز کے لیے بلانے پہ کوئی تجھے برا کہتا ہے، تجھے گالی دیتا ہے، تجھے متوا کہتا ہے، تجھے دینداری کا تانا دیتا ہے، میں جانتا ہوں بڑے نمازی کو، اور میں تیرے خاندان کو بھی جانتا ہوں، یاد رکھ جو شخص کسی مومن متقی آدمی سے عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص میرے ساتھ، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔
جو نماز کے ٹائم پہ تیرے دروازے پہ دستک دیتا ہے، جو برائی سے تجھے روکتا ہے، وہ تیرا مخلص ہے، وہ تیرے لیے مخلص ہے، تیرا مخلص ساتھی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کی محبت میں تجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ یاد رکھ، تو نے اپنے کسی جملے سے اس کا دل دکھا دیا ہے تو مالک الملک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَوْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ۔ میرا قرب اگر کوئی شخص سب سے زیادہ پا سکتا ہے تو پھر میرا قرب صرف اس چیز سے ملے گا، میرا قرب اس چیز سے ملے گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز پیش کرے گا، میرا قرب اسے ملے گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز پیش کرے گا۔ اور سب سے پیاری چیز اللہ کو وہ چیز لگتی ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، جو اللہ نے فرض کی۔ اللہ کا پیار لینے کے لیے اللہ کو سب سے زیادہ پیاری چیزوں میں سے ہر وہ کام جو اللہ نے میرے آپ پہ فرض کیا ہے، وہ نماز بھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی ہے، وہ حج بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ وراثت بھی ہے، وہ بہنوں کو وراثت کا مال دینا بھی ہے، وہ حقداروں کو حق دینا بھی ہے۔ ہر وہ کام جس کو اللہ نے میرے آپ پہ فرض کیا ہے، جب میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، فرض ادا کرنے سے یہ فرض کی ادائیگی اللہ کو انتہائی محبوب بھی ہے، اور اس فرض کی ادائیگی سے اللہ جلال کا سب سے زیادہ پیار نصیب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا، حضرت ابو امامہ اس کو روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ ذوالجلال کو دو قطرے انتہائی پیارے لگتے ہیں، 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 اور دو نشان بھی انتہائی پیارے لگتے ہیں۔ فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو کسی مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹپکتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، جس کی آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے، جس کی آنکھ رو پڑتی ہے، جس کی اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، مالک الملک کو وہ آنسو بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اور اس آنسو سے بڑی محبت ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ ہے، وَقَطْرَةٌ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جس کی گردن کٹ گئی، جس کا ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کے زمین پہ گر گیا، وہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار لینے کے لیے جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کو پیارا ہے، ان میں سے اللہ کی رضا کے لیے، رب کے خوف کی وجہ سے اگر میری اور آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا ہے تو مالک الملک کو ان آنسو سے بھی بڑا پیار ہے اور بڑی محبت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، مالک کی محبت جوش مارتی ہے، اللہ کا پیار اس کو رونے پہ مجبور کرتا ہے، اللہ کی محبت سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو اکیلا بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا کے قیامت کے دن آئے گا، میں تیرے ان آنسو کی وجہ سے تجھے اپنا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ فرمایا 2 نشان بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان جو جہاد کے میدان میں اس کے جسم پہ لگتا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، اس کو تلوار لگتی ہے، اس کو گولی لگتی ہے، اس کا جسم زخمی ہوتا ہے، دشمن کا چاقو لگتا ہے، جسم پہ زخم کا نشان بنتا ہے، اللہ کو جہاد کے میدان میں آنے والا زخم بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور دوسرا نشان فرمایا وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فرض ادا کرتا ہے، یہ اللہ کا فرض ادا کرتا ہے، فرض کی ادائیگی میں اس کے ماتھے پہ بھی نشان ہے، اس کے گھٹنے پہ بھی نشان ہے، اس کے پاؤں پہ بھی نشان ہے، فرض کی ادائیگی میں اس کے جسم پہ جو نشان لگا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے لیے کندھے پہ پانی اٹھا کے لاتا ہے، پانی اٹھا کے اس کے جسم پہ نشان بنا ہے۔ واللہ کوئی فرض کام کرتا ہے اور فرض کی ادائیگی میں اس کے جسم میں نشان پڑ گیا ہے، اور فرض کی ادائیگی میں اس کے جسم پر پڑنے والا نشان بھی اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا عمل
اسی حدیث میں فرمایا اللہ کو محبوب اعمال میں سے دوسرا عمل بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، امی ابو کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کے سامنے جھک جانا ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں یہ نیکی موجود ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی مالی خدمت بھی کرتا ہے، ماں باپ کی بدنی خدمت، امی ابو کے پاؤں دبانا سہارا سمجھتا ہے، ماں باپ کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، ماں باپ کے سامنے اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے، مالک الملک کو اس کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری یہ ادا ایسی ہے کہ جسے مجھے باقی اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اعمال جن کو اللہ انتہائی پیار کرتے ہیں، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ وہی پہلی بات، یہ دین اسلام ہے۔ اس دین کی امتیاز اور خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرا حقیقی خالق اللہ ہے، تجھے وجود دینے والا رب ذوالجلال ہے، تجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ پانی کی بوند سے واللہ جمع ہوئے خون سے اللہ اکبر لوتھڑے سے بوٹی میں، بوٹی سے ہڈی میں، ہڈی سے بہترین شکل دینے والا وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے جس نے تجھ کو وجود بخشا ہے، اور وہ مالک الملک جس نے تجھ کو بنایا ہے وہی تیری بندگی کے لائق ہے، اور وہی اسی ایک کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وہ ماں اور باپ جو تیرے اس وجود کا سبب بنے ہیں، اللہ کی بندگی کے بعد، مالک کی عبادت کے بعد، اللہ کی عبودیت کے بعد، اس کا حکم ماننے کے بعد، اس کی اطاعت کے بعد، اس کی فرما برداری کے بعد، دوسرے نمبر پہ اگر تیرے اوپر کسی کی اتباع واجب ہے وہ تیرے امی اور ابو ہے جس نے تجھ کو بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ تو گیلی جگہ پہ تھا، تجھے گیلی جگہ سے اٹھا کے خود پیشاب کی جگہ پہ سونا برداشت کر لیا، تجھے خشک کپڑوں میں سلایا ہے وہ ماں باپ جس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اسے تیری خدمت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے جس سے تجھے اپنے رب کا پیار مل سکتا ہے، اور جس عمل سے اللہ کو انتہائی محبت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہے، او ابو جی، او اماں کی کہنی تھی، ابا اف تک نہ کہے، او نہ کہے۔ ہم کہتے ہیں ابا تو چپ کر، ذرا بندیروں کا نہ کر، اپنے باپ کو اف تک نہ کہے۔ خیال کر اگر تو بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو، میرا نخت جگت میرا اطاعت گزار ہو، میرا فرزند میرا احترام کرے، کل بڑھاپے میں میرا خیال رکھ، تو پھر آج اپنے امی ابو کا احترام کر، کل تجھے اس کے سینے میں اللہ تیرے اس بوئے کا تجھے نتیجہ دکھا دے گا، اور تیرا بیٹا بھی تیرا احترام کرے گا۔ وَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ نہیں، سختی سے بات نہ کر، ان کو جھڑک نہیں، ان سے واللہ الٹے منہ بات نہ کر، سیدھے منہ بات کر۔ اللہ اکبر، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنی ہے تو ادب سے کر، احترام سے کر، ابو جی کہہ کے کر، امی جان کہہ کے کر، میری ماں، میری امی، میرے ابو جی، ابو جان، اس انداز سے اپنے امی ابو سے بات کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے اطاعت کا بازو ان کے سامنے جھکا دے، اپنے کندھے کو نیچا کر دے، اپنے آپ کو نیچا کر لے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اپنے آپ کو زیر کر لے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے سارے درجے ان کے سامنے نیچے کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کر اللہ جس طرح امی ابو نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے، اللہ تو ان کو پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں رغم عنف، اس بندے کا ناک مٹی میں مل جائے، اس آدمی کا ناک مٹی میں مل جائے، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، 3 مرتبہ فرماتے ہیں ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ایسے بد نصیب کے لیے، ایسے بد نصیب کے لیے نبی کریم کی بد دعا، رغم عنف رغم عنف رغم عنف، اس بندے کا ناک مٹی میں مل جائے۔ وہ کون بدبخت ہے جس کے لیے نبی کریم 3 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا کرتے ہیں؟ قیل من یا رسول اللہ، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون آدمی ہے جس کے لیے آپ یہ بددعائے جملے کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا ہے۔ بوڑھے ماں باپ اس کو اپنی زندگی میں مل گئے، اس کا ماں بھی بوڑھی، اس کا باپ بھی بوڑھا، بڑھاپے کے ایام میں اس نے والدین کو پایا ہے، لیکن اللہ اکبر فلم یدخل الجنہ، ماں باپ کی خدمت اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکی، وہ شخص بد نصیب ہلاکت اور بربادی کے تھالے پہ کھڑا ہے۔ نبی کریم کی مجلس میں ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے من حق الناس، حسن صحابہ تھی، اللہ کے نبی میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن اخلاق کا، میرے حسن اخلاق کا، میرے اچھے اخلاق کا، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آپ کے حبیب فرماتے ہیں امک تیری ماں ہے۔ فرمایا ثم ایون، وہ آگے سے سوال کرتا ہے ماں کے بعد پھر کون ہے؟ آپ فرماتا امک تیری ماں ہے۔ وہ 3 مرتبہ پھر کہتا ہے میرے حسن اخلاق کا، 2 مرتبہ ماں کی خدمت کے بعد پھر کون حقدار ہے؟ میرے آپ کے حبیب 3 مرتبہ فرماتے ہیں امک تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ کے نبی نے ماں کا تذکرہ کیا، وہ 4تھی مرتبہ پھر سوال کرتا ہے 3 مرتبہ جب ماں کا حق ادا کروں تو پھر میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ابو کا، پھر 4تھے نمبر پہ تیرا باپ ہے جس کی خدمت تو نے کرنی ہے۔ دوست پیسے مانگے ادھارے پکڑ کے بھیجتا ہے، دوست پیسے مانگے ادھارے پکڑ کے بھیجتا ہے، دوستی پالنے کے لیے سارے راستے اس کو آتے ہیں، لیکن امی ابو پیسہ مانگ لے مجھے تنخواہ نہیں ملی، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے حالات بڑے ٹائٹ، میرا سب کچھ مجھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ خیال کر ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کے ہاتھ میں پیسہ رکھے گا، ماں کی منہ سے دعا نکلے گی، اللہ تیرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالے گا کہ اللہ اتنا رزق عطا کرے گا جو تیرے وہم و گمان سے بھی باہر۔ اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل امی ابو کی خدمت کرنا ہے۔ آئیے ذرا اس عمل کے حوالے سے آخری واقعہ سن لیجیے۔ عطا بن یسار ایک تابعی ہے، عطا بن یسار ایک تابعی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اسی پر فوت ہوا۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں اور اسی پر فوت ہوا ہو۔ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، عطا بن یسار اس کا نام ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں اپنے استاد عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں انہو اتاہ رجل، استاد صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، فقال انی خطبت امراتا، وہ آدمی کہنے لگا حضرت شیخ استاد محترم جناب میں نے ایک عورت کو منگنی کا پیغام بھیجا اور اس نے میری منگنی کا پیغام رد کر دیا، فابت ان تنکحنی، اس نے میرے سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ وخطبها غیری، جب ایک اور آدمی نے میرے علاوہ کسی اور آدمی نے اسے منگنی کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے حبت اس بات کو پسند کیا کہ اس دوسرے آدمی سے نکاح کر لے۔ فغرت علیہا، مجھے اسی بات کے اوپر غیرت آئی کہ اس نے میری دعوت کو ریفیوز کر دیا، میری پیشکش کو رد کر دیا اور اس دوسرے بندے کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ مجھے غیرت آئی فقتلتها، اور اسی غیرت میں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنا کبیرہ گناہ، قتل کرنا ایسا گناہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس کے پاس آیا، فرمایا حل لی من توبہ، حضرت کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ کیا قتل جیسا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا گناہ کبیرہ اللہ درگزر کر دے گا؟ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
قال امک حیۃ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں میرے ساتھ ہیں آپ؟ فرمایا امک حیۃ، تیری ماں زندہ ہے؟ یہ آگے سے کہتا اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ، تو اللہ کی طرف توبہ کر اور اللہ کے قریب ہو، ایسی اعمال کر، ایسی نیکی کر جس سے تجھے اللہ کا قرب مل جائے، اور جس قدر تیرے سے اطاعت ہو سکتی ہے تو اطاعت میں اپنے آپ کو زیادہ آگے لے جا اور زیادہ اطاعت کر۔ اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور فرمان برداری سے شاید تیری توبہ قبول کر کے تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابن عباس سے، اب عطا کہتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو میں استاد صاحب کے قریب ہوا اور میں نے استاد صاحب سے پوچھا، ابن عباس سے پوچھا، نبی کریم کے چچیرے بھائی سے پوچھا، عبداللہ بن عباس سے سوال کیا۔ سألت ابن عباس لما سألته عن حیات امه، استاد محترم آپ نے اس بندے سے ماں کی زندگی کا سوال کیوں کیا ہے؟ اس نے قتل جیسا گناہ کیا ہے، اس نے اپنی مگیتر کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، ماں کی زندگی کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ تو نے اس سے پوچھا ہے کہ تیری ماں زندہ ہے؟ استاد جی آپ نے اس سے ماں کی زندگی کا سوال کیوں کیا ہے؟ فقال انی لا اعلم عملا، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدۃ، میرے علم کے مطابق اگر کسی عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ اللہ کا قرب مل سکتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ مجھے امید تھی اس کی ماں زندہ ہوتی، یہ ماں کی خدمت کرتا، ماں کی خدمت کرنا اتنی بڑی نیکی تھی کہ اللہ اس کے قتل جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ عمل بھی اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل ایمان بھی ہے، ایمان لے آنا، مسلمان ہونا، اور میرے وہ احباب جو غیر مسلم ہیں جن کو ابھی تک اسلام کی نعمت سے اللہ نے مالا مال نہیں کیا، اور میرے اور آپ کی وجہ سے کسی کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جائے اور میں کسی کا ایمان کے لانے کا سبب بن جاؤں تو میرے آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، علی واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت نصیب کر دے، صراط مستقیم عطا کر دے، سیدھا راستہ عطا کر دے، توحید کا منہج عطا کر دے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والا بنا دے، تیرے لیے ایک بندے کا ہدایت پہ آنا، بتوں کی عبادت کو چھوڑ کے، لات منات اور عزا کی عبادت کو ترک کر کے ایک اللہ کا عبادت گزار بننا، یا آپ کے سر کوٹھے سے تیرے لیے بہتر ہے۔ پر نیکی کرے گا، وہ زندگی پر اسلام قبول کرنے کے بعد نیکی کرے گا، مالک الملک اس کی اسلام لانے کے بعد موت تک کی ساری نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دے گا جو اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اس لیے میں اور آپ ان شرکوں میں رہتے ہیں جہاں کثرت سے غیر مسلم موجود ہیں، مجھے اور آپ کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ اگر میری وجہ سے کوئی ہندو، کوئی عیسائی، یہودی، کوئی بدھ مسلمان ہو سکتا ہے تو میں اس کا سبب بنوں تاکہ اللہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں مجھے بھی عطا کر دے اور مجھے عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عمل جس سے انسان کے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان میں سے ایک عمل اسلام لانا بھی ہے۔ کوئی اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا ایمان باللہ، رسول کریم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، تیسری حدیث ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ، وہ عمل جو اللہ کو انتہائی محبوب ہیں، ان محبوب اعمال میں سے ایک عمل ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہے، اس کی ربوبیت کا اعتقاد رکھنا ہے، اس کی الوہیت میں اس کو ایک ماننا ہے، اس کے ناموں اور صفتوں میں اس کو یکتا ماننا ہے۔ جو شخص اس بنیاد پہ قائم ہے، جس کو اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، جو اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے ناموں میں بھی، اللہ کی الوہیت میں بھی کسی زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ حجر کو، نہ شجر کو، نہ درخت کو، نہ بیری کو، نہ پتے کو، نہ لکڑی کو شریک نہیں کرتا، وہ ایسا خوش نصیب آدمی ہے جس کو اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور یہ عمل ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ ایسا عظیم عمل ہے
مسند محمد میں ایک واقعہ لکھا ہے، نبی کریم کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کا دور ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر نکلتے ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے ہیں، رسول کریم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اونٹنی پہ سوار ہے اور اونٹنی پہ سوار ہو کے وہ مدینہ کی طرف رخ کیے ہوئے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے اس بندے کی طرف دیکھا، توجہ سے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے شاید کہ یہ سوار جو اونٹ میں سوار ہے یہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو آدمی قریب ہوا، قریب آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا من این اقبلت، تو کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہ اقبلت من اہلی و عشیرتی، میں گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، خاندان چھوڑ کے آیا ہوں، لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اس کی آواز سے اور اس کے جواب سے اس کے لمبے سفر اور اس کی تھکاوٹ کی جو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی آواز اور اس کے لہجے سے، اس کے کپڑوں اور اس کے لباس، میں بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا این ترید، جانا کہاں ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ارید رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے فقط اصبتہ، اگر تو محمد رسول اللہ کو ملنا چاہتا ہے تو تو نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، غرض کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ فرمانے لگے علمنی عن الایمان، میرا ایک سوال ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کی تعلیم دیجئے، مجھے ایمان سکھا دیجئے، مجھے ایمان سمجھا دیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے سوال کے جواب میں، ابھی تک اونٹنی پہ کھڑا ہے، اونٹنی سے اترا بھی نہیں ہے، اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الایمان ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، مال کی زکات دے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کر۔ جو ارکان اسلام تھے اللہ کے نبی نے اس کو ایمان کی تعریف میں ذکر کر دیا، یہ ایمان ہے۔ کہ اس آدمی نے ایمان کی یہ تعریف سنی، اللہ کو ایک ماننا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، تو وہ شخص فوراً کہتا ہے اقررت، میں نے اقرار کر لیا، میں نے اللہ کے نبی میں نے مان لیا آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو۔ جب دل سے نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز بغیر رکھتی ہے۔ رسول کریم نے اس کو پیغام پہنچایا اللہ کے دین کا، ایمان کا، اسلام کا، وہ کہتا اقرار تو ہوں، میں نے تسلیم کر لیا اور مان لیا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا اونٹنی، اس کی اونٹنی کا پاؤں کسی چوہے کی بل کے اوپر تھا، اور جب اونٹ نے اپنا پاؤں دبایا تو اس کا پاؤں اس بل کے نیچے گھسا، اور جب پاؤں نیچے ہوا تو اونٹ نیچے گر گیا۔ جب اونٹ گرا تو وہ شخص بھی اونٹ سے نیچے گر گیا اور اس کی گردن زمین کے اوپر لگی۔ نبی کریم کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے اور حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا حذیفہ، عمار، دیکھو وہ بندہ گر گیا، ذرا پکڑو، ذرا خیال کرو اس کو، آگے بڑھو، ذرا بندے کو اٹھاؤ۔ جب وہ آگے بڑھے، اس کو اٹھایا، اس کو سہارا دیا، تو اس شخص کی روح پرواز کر چکی تھی، اس کے جسم کو اوپر کھڑا کیا تو وہ شخص ڈیڈ باڈی کی شکل اختیار کر چکا تھا، مر چکا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو چکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا، اور یوں اپنا چہرہ آگے کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پیچھے فرمانے لگے عمار، حذیفہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا چہرہ پیچھے کیوں ہٹایا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، ہمیں معلوم نہیں۔ فرمانے لگے مسند احمد کی روایت، انی رأیت الملائکۃ، میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے، یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، کہ وہ اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔
فعلمت انه جائع، اس بات سے مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص کئی دن کا بھوکا بھی ہے، کئی دن کا بھوکا، لمبا سفر طے کر کے آیا ہے۔ مالک الملک نے روح پرواز کرتے ہی، ایمان ایسی بڑی نیکی ہے، ایمان اتنا محبوب عمل ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی ابھی تک، اس نے حج نہیں کیا، صرف اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کو ایک ماننے کے بعد اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ روح پرواز کرتے ہی مالک الملک نے اس شخص کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل، اور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آپ کے سید فرماتے ہیں ما من یہودی ولا نصرانی، دنیا کا کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، آسمانی دو کتابوں پر یقین رکھتا ہے، تورات پر بھی انجیل پہ، اور پھر اس کو میرے نبی ہونے کا پتہ چلتا ہے، میری نبوت کا اعلان سن لیتا ہے، ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہیں لے کے آتا، قیامت کے دن دخل النار، جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ اب میرے عزیزو، اگر آپ کی دعوت پہ کوئی عیسائی یا کوئی یہودی یا کوئی غیر مسلم یا کوئی ہندو اگر اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے، یہ اللہ کو انتہائی محبوب عمل ہے، اللہ کو وہ پیارا عمل ہے جو انتہائی درجے کا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اگر آپ سبب بنتے ہیں کسی کے مسلمان ہونے میں تو یقیناً اس پیارے عمل کا اجر اللہ آپ کے کھاتے کے اندر بھی ڈال دے گا۔ ایمان باللہ، فرمایا اللہ کے نیک اعمال میں سے، محبوب اعمال میں سے ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے ہاتھ میں مضبوط کڑا ہے، وہ مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے، اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا کفر کرتا ہے اور جو ایمان کا کفر کرتا ہے اس کا عمل برباد اور ضائع ہو جاتا ہے، اس کا عمل برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا ہے، ہر وہ رشتہ جس کا تیرا اور آپ کا، جس کا تعلق آپ کے ساتھ تیری ماں کی رحم کی وجہ سے ہے، یا تیری دادی کی رحم کی وجہ سے ہے، یا تیری نانی کی رحم کی وجہ سے ہے، جو رشتہ رحم کے ذریعے تیرے سے جڑتا ہے اس رشتے کو ملانا، وہ تیرا بھائی ہے، وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا بہن ہے، وہ تیری بہن ہے، وہ تیرا باپ ہے، ہر وہ صلہ، ہر وہ رشتہ جس کے ساتھ رحم کا ساتھ تعلق جڑتا ہے، رحم کی وجہ سے تیرے سے نسبت لگتی ہے، اس رشتہ داری کو جوڑنا اور ملانا یہ بھی اللہ کے محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا پیار مل جائے، اللہ کی انتہائی محبت مل جائے، رب ذوالجلال کی غایت اور انتہا درجے کا پیار مجھے نصیب ہو جائے، تو پھر مجھے رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا چاہیے۔ بھائی کے ساتھ اگر لڑائی ہے، بہن کے ساتھ اگر بول چال ختم ہے، باپ کے ساتھ اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ماں کے ساتھ تیرا اگر رشتہ جو ہے نا وہ بند ہے، تو پھر خیال کر پہلی فرصت میں ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنا دوستی اور محبت کا ہاتھ بڑھا دے اور اپنے ہاتھ کو آگے کر دے۔ یاد رکھ نبی کریم کا ارشاد ہے جب دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں ان میں سے بہترین وہ شخص ہے خیرہم الذی یبدأ بالسلام، جو سلام میں ابتدا کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، لڑائی بھائی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ پیسہ مانگتا ہے، وہ پیسہ مانگتا ہے اور میں پیسہ دینے کو تیار، کہتا ہے سعودیہ میں ہے تو کما رہا ہے، اسی بات سے لڑائی ہوتی ہے، آپ خرچہ بند کرتے ہیں، بول چال ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، آپ میں سے جو پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کا رزق کھلا کر دیا جائے، اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی وہ آمدنی بڑھا دی جائے، آمدنی بڑھا دی جائے، من حب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، وہ رحم کی رشتہ داریوں کو ملانا شروع کر دے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے گا، اللہ اس کے رزق کو رزق میں اضافہ کر دے گا۔ فرمایا
وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو چاہتا ہے کہ دیر تک اس کا نام زندہ رہے، دیر تک لوگ اس کو یاد کرتے رہے، دیر تک لوگ اس کو یاد کرتے رہے، وہ صلہ رحمی کرتا جائے، لوگ اس کو دیر تک دعائیں دیتے رہیں گے، اس کو یاد کرتے رہیں گے، اس کے بہن بھی دعا دے گی، اس کا بھائی بھی دعا دے گا، اس کی ماں بھی دعا دے گی، اس کی بیوی بھی دعا دے گی، اس کے بچے بھی دعا دیں گے۔ جب لوگوں کی دعائیں تجھے ملتی رہیں گی، مغفرت کی دعائیں لوگ کرتے رہیں گے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا، رشتے کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، تم ادھر اور میں ادھر، بول چال ختم کرنے والا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، امی ابو تم اپنا نبھا آپ کرو، میں اپنے بچوں کو لے کے الگ ہونا چاہتا ہوں، جو تعلق توڑتا ہے وہ بدبخت جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا بھی اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ والنہی عن المنکر، منکر برائی سے منع کرنا بھی اللہ کو محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ اگر مجھے احساس ہوتا میں کسی کو نماز کے لیے اٹھاؤں، میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں، میں کسی کو درس میں لے کے آؤں، میں کسی کو خیر کی طرف بلاؤں، میں کسی کے عقیدے کی اصلاح کروں، میں کسی کے ایمان کو درست کروں، میں کسی کو دین سکھا دوں، اگر مجھے یہ احساس ہوتا کہ یہ اللہ کو محبوب عمل لگتا ہے تو اگلے درس میں 10 آدمی کو ساتھ لے کے آؤں، لیکن چونکہ مجھے احساس نہیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، اس سے بھی اللہ کا پیار ملتا ہے، اس سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے، اس سے بھی اللہ ذوالجلال کی محبت نصیب ہوتی ہے، اگر مجھے یہ احساس ہوتا تو پھر نیکی کا حکم دینا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ذکر کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہاری خیریت کا سبب کیا ہے؟ تم بہترین کیوں ہو؟ تمہاری بہتری کا سبب یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ملتکم منکم امت، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے منع کرنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ وہ روم کا سربراہ ہے، وہ رومیٹ ہے اپنے روم کے ساتھیوں کا، وہ روم کا بڑا چودھری ہے، اگر وہ روک سکتا ہے اپنے زور کے ہاتھ پہ ٹی وی کی گندگی کو، ویسیآر کی برائی کو، بے نمازی کو، تو وہ اس کو روکے اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کمرے میں رہے، نماز نہیں پڑھنی تو اپنا بستر اٹھا لے، تو دوسروں کو بھی خراب کرنے لگا۔ برائی کو روک سکتا ہے ہاتھ سے تو روکے، اگر اس درجے پہ نہیں ہے تو پھر زبان سے کہہ دے، زبان سے کہہ دے، اس کو زبان سے کہے کہ یہ کام غلط ہے اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے، تو نے یہ کام کرنا ہے تو میرے روم میں نہ کیا کر۔ اور تیسرا، اگر زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا جانے۔ یہ آخری اور تیسرا درجہ ہے نیکی کا حکم دینے کا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کے، اور اس زہریلے جملے نے ہم کو اس بڑی خیر سے محروم کر دیا۔ ہم کہتے ہیں جتھے کو لگ گیا لگ گئے، جتھے کو لگ گیا لگ گیا۔ توحید کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کو کچھ نہیں، جتھے کو لگا لگا۔ ایک شخص تیری جیب میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا اور تیری جیب کا صفایا کرنے لگا تو وہاں نہیں کہتا جتھے کو لگا لگا، وہاں نقصان ہوتا ہے نا، مال کم پڑتا ہے۔ لیکن ایمان کو ڈاکہ پڑتا ہے، کوئی آدمی روکتا ہے کہ تیرے ایمان کو لوٹ رہا ہے چور شیطان، تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو وہاں سب کہتے ہیں جہاں کوئی لگا لگا نہیں۔ میرے عزیز، اللہ کا پیار لینا ہے، رب کی محبت لینی ہے۔ رب کی محبت لینے والے اور حاصل کرنے والے جن سے رب کا پیار، انتہائی پیار ملتا ہے، ان میں سے ایک عمل نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی ہے۔ یہ چند اعمال میں نے اپنے موضوع کا کچھ حصہ بھی بیان کیا ہے، اور ابھی تو کافی باقی رہتا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اپنے اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمیں سب سے زیادہ اپنے رب کا پیار نصیب ہوتا ہے اور اللہ کا پیار ملتا ہے۔ اللہ مجھے